معزز ناظرین، افغانستان میں اتحادی افواج کے حملوں کے دوران دشت لیلہ میں پیش آنے والی المناک داستان جو مجاہدین کے خون سے لکھی گئی ہے، واقفان حال بتاتے ہیں کہ آج سے تقریباً 20 سال قبل قندوز کے مقام پر طالبان کے ساتھ جنرل رشید دوستم نے قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر عہد کیا تھا کہ میں نے امریکہ سے بات کر لی ہے، تم طالبان ہتھیار ڈال دو، میں آپ لوگوں کو محفوظ راستہ دوں گا۔ چونکہ طالبان مجاہدین معاشرے میں آ چکے تھے اور ان کے پاس ہتھیاروں کی بھی شدید کمی تھی، لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی قوت بچا کر کہیں اور دوسرے مقام پر ان سے مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ ادھر صرف ہمارا ہی زیادہ نقصان ہوگا۔ اس صورتحال کے پیش نظر مجاہدین نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ انسانی کا سیاہ ترین باب ہے، جس نے ہٹلر اور ہلاکوں کے مظالم کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا۔ اس ظلم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک جرمن رپورٹر نے کہا ہے کہ جب ان مجاہدین کو قندوز سے شبرغان لے جانے کے لیے گنجائش سے زیادہ کنٹینروں میں ڈالا گیا اور ان طالبان سے یہ کہا گیا کہ تھوڑا راستہ آپ لوگوں کو اس طرح لے کر جائیں گے، پھر ہم آپ کو ان سے نکال لیں گے، مگر جب انہیں بند کنٹینروں میں ان مظلوم مجاہدین کا دم گھٹنے لگا تو انہوں نے کنٹینروں کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا، مگر امن کے عالمی ٹھیکیدار امریکہ نے بجائے اس کے کہ کنٹینر کھول دینے کے، لیکن انہوں نے مجاہدین پر فائرنگ کھول دینے کا حکم دیا۔ جرمنی کے اس رپورٹر کے مطابق میری گاڑی کنٹینروں کے اس قافلے کے پیچھے جا رہی تھی اور اب پورے راستے روڈ پر خون ہی خون بہہ رہا تھا۔ اس طرح زیادہ تر طالبان کو کنٹینروں میں ہی شہید کر دیا گیا تھا۔ جو بچ گئے تھے ان کو رشید دوستم، جو کہ افغان صدر اشرف غنی کا مشیر اعلیٰ تھا، نے ہاتھ پاؤں باندھ کر دشت لیلہ میں زندہ درگور کر دیا تھا، اور کچھ عرصہ بعد مجاہدین کی بے گور و کفن لاشیں دشت لیلہ کے صحرا میں ظاہر ہونے لگیں۔ دشت لیلہ کے اس وسیع صحرا میں ہر لاش اپنی داستان غم سنا رہی تھی۔ ان کے سر کے رومال، ٹوپیاں اور تسبیحاں، ان مظلوم شہداء کی لاشیں مجاہدین سے یہ فریاد کر رہی تھیں کہ ہمارا خون بھی شامل تزئین گلستان میں، ہمارا خون بھی شامل تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔